اور قوموں نے اپنے دور میں بہت سے نمایاں کارنامے سر انجام دیے اور پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے قبائل ہیں جنہوں نے پاکستانی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز میرا قبیلہ، اور آج ہم سیال قوم کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ہندوستان کے علاقے دارا نگر سے پہنوار راجپوتوں کی ایک شاخ جونپور کے علاقے میں منتقل ہوئی۔ ان کا ایک سردار رائے شنکر ول بلج دیو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رائے شنکر کے 3 بیٹے تھے جن کے نام گھیو، ٹیو اور سیو رکھے گئے۔ گھیو سے پنڈی گھیب کے گھیبوں، دوسرے بیٹے ٹیو سے شاہ پور کے ٹوانوں کے قبائل آباد ہوئے، جبکہ سیو کی اولاد میں سے جھنگ کے سیال قبائل آگے بڑھے۔ سیو کو سفر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ سفر کرتا ہوا جودھن، جسے آج کل پاک پتن کہا جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے۔ اسی دوران اس نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ نے اس کا نام سیو سے تبدیل کر کے سیال رکھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے رائے سیال کی شادی اپنے ایک مرید اور اموالی کے سردار بہاؤالدین میکن کی لڑکی سے کرا دی، جس کا نام سوبھاگ تھا۔ میکن سردار نے اپنی بیٹی کو دریائے جہلم کے کنارے کچھ جاگیر بھی عطا کی۔ رائے سیال پاک پتن کے علاقے 18 ہزاری میں کوٹلی باکر شاہ حسین میں آ کر آباد ہوا۔ یہ قصبہ آج بھی اسی نام سے موجود ہے۔ کچھ عرصہ کوٹلی باکر شاہ حسین میں قیام کے بعد رائے سیال وہاں سے شور کوٹ کے علاقے میں منتقل ہو گیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ سال میں 1 مرتبہ ضرور اپنے مریدوں سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ رائے سیال بھی آپ کا ایک مؤدب مرید تھا۔ اس زمانے میں موجودہ جھنگ شہر کے قریب ایک جنگل میں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں پر مشتمل ایک بستی تھی جسے جھانگی یا جھانگ کہا جاتا تھا۔ سن 1228 کے زمانے میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رائے سیال سے ملنے کے لیے گئے تو رائے سیال ان کے استقبال کے لیے جھانگی کے جنگل میں چلا گیا۔ شہر سے کوسوں دور اس قدر شاندار استقبال پر حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر رائے سیال کو بشارت دی کہ رائے سیال کی اولاد اس علاقے کو آباد کرے گی اور اس علاقے پر حکمرانی بھی کرے گی۔ اس کے بعد رائے سیال نے جھانگی کے جنگل میں سکونت اختیار کر لی اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام جھنگ سیالاں تھا۔ آہستہ آہستہ مختصر ہوتے ہوئے اس شہر کا نام صرف جھنگ رہ گیا۔ رائے سیال کی اولاد سے سیال قوم یا قبیلے کی بنیاد پڑی۔ رائے سیال کے 3 بیٹے تھے جن کے نام بھرمی، کوہلی اور مہنی تھے۔ ان تینوں بیٹوں سے سیالوں کے 3 سلسلے آگے بڑھے جن کو بھرمی سیال، کوہلی سیال اور مہنی سیال کہا جاتا ہے۔ رائے سیال کو دستیاب زمین اس کی اولاد کے لیے کم تھی، اس لیے اموانی سردار نے اسے پیشکش کی کہ اس کی اولاد جس قدر زمین کو آباد کرے گی وہ زمین ان کی ملکیت ہوگی۔ اس کے بعد رائے سیال کے بیٹوں نے تھل کے علاقے میں مختلف بستیاں آباد کیں جن میں سے ٹبا بھرمی، کوٹ مہنی اور قلعہ کوہلی کے نام سے آج بھی موجود ہیں۔ سیال قوم نے جھنگ میں تقریباً 360 سال تک حکمرانی کی اور اس عرصہ میں سیالوں کے 18 حکمران آئے۔ ان 18 حکمرانوں میں سے 2 حکمرانوں نے تاریخ میں بہت زیادہ شہرت پائی، جن میں ایک نواب مل خان اور دوسرے نواب ولی داد خان تھے۔ نواب مل خان نے 17 ستمبر سن 1462 میں جھنگ کا اقتدار سنبھالا، جسے سیال حکومت کا باضابطہ پہلا حکمران مانا جاتا ہے۔ نواب مل خان نے آخری 9 حکمران کو شکست دی اور اپنی سلطنت قائم کی۔ نواب مل نے اعلان کیا کہ جو سیال کاشتکاری کے لیے زمین لے کر اسے آباد کرے گا اسے اس زمین کا مالک بنا دیا جائے گا۔ اس طرح بہت سی غیر آباد زمینوں کو آباد کیا گیا۔
مل خان نے اپنے دور اقتدار میں بہت سے ترقیاتی کام کروائے، جن میں سڑکیں، پل اور قلعے بنائے گئے اور سلطنت کے دفاع کے لیے باضابطہ طور پر پہلی دفعہ فوج بھی تشکیل دی گئی۔ نواب مل خان نے 1503 تک جنگ پر حکمرانی کی۔ اس کے بعد سیال سلطنت کے 13ویں حکمران نواب ولی داد خان نے 1739 میں اقتدار سنبھالا۔ فوج کی تعداد کو 10,000 تک لے کر گیا، پہلا بارود خانہ بنوایا، انگریز ماہرین کی خدمات لے کر فوج کو بندوق اور توپ چلانے کا فن سکھایا۔ سید عزت علی کی سیٹلمنٹ رپورٹ 1857 کے مطابق نواب ولی داد خان کے دور میں جھنگ ریاست کا رقبہ 6,700 مربع میل پر مشتمل تھا، اور اس وقت جھنگ ریاست کا شمار بر صغیر کی ترقی یافتہ ریاستوں میں ہوتا تھا۔ جھنگ ریاست منکیرا سے راوی اور کمالیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ نواب ولی داد خان کے زمانے میں تمام فیصلہ جات شریعت محمدی کے مطابق کیے جاتے تھے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے۔ اس کے علاوہ اس دور حکومت میں جوان خواتین اور مردوں کے ننگے سر گھومنے پر پابندی لگائی گئی۔ محصول چوکیوں کا نظام بنایا گیا۔ محصولات سے ہر شہری کو 2 روپے سالانہ دیے جاتے تھے، جو آج کے حساب سے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ سن 1763 میں نواب ولی داد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا داماد عنایت اللہ خان حکمران بنا۔ عنایت اللہ کے دور میں نول، بھنگو، مینگن، مرل اور فیگر کے پرانے قبائل کے ساتھ سیالوں کی لڑائیاں رہیں، اور سیالوں نے ان تمام کو اپنے علاقوں سے بے دخل کر دیا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے کھرلوں اور بلوچوں کے ساتھ بھی سیالوں کی لڑائیاں رہیں۔ سیالوں کے رشتہ داروں اور رشید پور کے سیالوں نے بھی سیال حکومت کو تنگ کیے رکھا۔ رشید پور کے سیالوں نے جنگ پر حملہ کیا اور خان کو قیدی بنا لیا۔ خان 7 ماہ تک قید رہا۔ سن 1803 میں سکھوں نے چنیوٹ، جبکہ 1806 میں جنگ سیالوں سے چھین لیے۔ سیالوں کے آخری حکمران احمد خان سیال نے سن 1808 میں دونوں علاقے واپس حاصل کر لیے۔ سن 1810 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تمام علاقہ پر قبضہ کر لیا اور احمد خان سیال کو لاہور کی جیل میں قید کر دیا۔ رائے احمد خان کی حکومت سن 1822 تک رہی۔ سن 1857 تک یہ علاقے سکھوں کے پاس رہے اور بعد میں انگریزوں کے پاس چلے گئے، جو سن 1947 میں قیام پاکستان کے ساتھ آزاد ہوئے۔ سیال ایک زمیندار قبیلہ ہے اور یہ پنجاب کے علاوہ سندھ اور بلوچستان میں بھی آباد ہے۔ سیال قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے نام کے ساتھ سیال، مہر، نواب، سردار اور جٹ سیال یا چودھری لکھتے ہیں۔ پنجاب میں سیال جھنگ، سرگودا، فیصل آباد، توبہ ٹیک سنگھ، خوشاب، منڈی بہاؤالدین، اٹک، ساہیوال، مظفر گڑھ، گجرات اور شاہ پور میں کثرت سے آباد ہیں۔ رائے سیال کے تینوں بیٹوں سے آگے 80 سے زائد قبائل نے وجود پایا۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ جس قوم یا قبیلے کے آخر میں آنا آتا ہے وہ تمام سیال قبائل ہیں، جیسے دولتانہ، سرگانہ، کملانہ وغیرہ۔ اسی طرح سیال قوم کی بہت سی نامور شخصیات نے پاکستان کی بہت زیادہ خدمت کر کے اپنا نام زمانے میں منوایا، جن میں معروف عالم دین ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ممتاز دولتانہ، MP محمد اعظم چیلا، سابق وزیر رضا حیات ہراج، سابق وزیر ریاض فتیانہ، مشہور ادیب عبد الخالق سرگانہ، سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ، RPO بلال کمیانہ، MPA غلام بی بی بھروانہ اور بہت سی نامور شخصیات شامل ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ تاریخی حقائق میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا ضرور استعمال کریں۔